$2 بلین جو ہیں، پہلے تو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائے گا جو سعودی انویسٹمنٹ ہے، کیا واقعی یہ انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پلیجز تو بڑے دیکھے ہیں، اور اکثر گلے شکوے پھر ان ممالک کے یہ ہوتے ہیں کہ یار ادھر تو تیاری نہیں ہے، پیپر ورک پورا نہیں ہے، پروجیکٹس کا پتہ نہیں ہے کدھر کدھر انویسٹ کرانا ہے. تو ذرا بتائیے گا اس بارے میں، اور اگر واقعی حکومت کی تیاری بھی ہے اور پریکٹیکلی یہ پیسے انویسٹ ہونے جا رہے ہیں، دین اٹس ویری انکریجنگ اینڈ گڈ ورک آئی مسٹ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو ایز آلویز. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بالکل $2 بلین کی جو بات ہے یہ ایک تسلسل ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ گئے تھے تو یہ عید سے قبل اور کراؤن پرنس ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو عید کے فوراً بعد آپ نے دیکھا تھا کہ ہائی لیول ڈیلیگیشن سعودی عربیہ کا آیا تھا. اس وقت بھی کافی تیاری یہاں پہ ہوئی تھی اور ایک ڈائلاگ کا آغاز ہوا تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ایک وقت پھر فالو اپ میٹنگ کے لیے گیا تھا، وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی تھی ایز اے فالو اپ ٹو دا ڈسکشنز دیٹ ور ہیلڈ ان پاکستان. یہ اب اس کا مزید ایک مرحلہ ہے. سو ہو یہ رہا ہے کہ پہلے آن اے وائڈ رینج آف پاسبلٹیز ڈسکشن ہوئی، وہ آہستہ آہستہ نیرو ہو کے مزید ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ، مزید ورکنگ کے ساتھ اب وہ آگے آہستہ آہستہ میچور کر رہی ہے. تو یہ اسی کا تسلسل ہے. دس از ناٹ جسٹ ایک کے سرے سے بات کرنا کہ یہ ایک آبجیکٹو ہے. دس از ایکچولی اے کنٹینیوٹی آف دیٹ ڈائلاگ. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی انویسٹمنٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کا ایک ایون ان دا پرائیویٹ سیکٹر اٹ ٹیکس سم ٹائم، ڈیو ڈیلیجنس، فائنانسنگ، دیگر چیزیں. تو وہ ساری سٹیجز سے اب ہماری بھی ڈسکشن گزر رہی ہے. مگر یہ خوشائند بات ہے کہ مومنٹم جاری ہے. یہ وفود کا جو آپس میں ملنا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ میں، یہ جاری ہے ہائی لیول پہ اور ہر سطح پر یہ ڈائلاگ جاری ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک میننگ فل انویسٹمنٹ میں یقیناً اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو دیٹ، جو کہ ہمارے ملک کی ایک ضرورت بھی ہے. جی اچھا، اور دوسرا یہ بتائے گا کہ اس کے علاوہ جو پلیجز ہوئے ہیں، فار ایگزامپل یو اے ای نے جو کیے تھے، یا کویت سے ہوئے ہیں، یا ایک آذربائیجان کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا. جی اس طرح ہی عادل صاحب، مختصراً تو یہی ہے کہ اسی طرح ہی انیشیلی آپ جا کے بات کرتے ہیں اور ایک اگری کیا جاتا ہے کہ آپ ان سب ممالک کے ساتھ کہ ان اسپیسیفک ایریاز یو آئیڈینٹیفائی اپرچونیٹیز اینڈ یو آئیڈینٹیفائی کہ اس مقدار کی انویسٹمنٹ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد مختلف اپرچونیٹیز کو مختلف سیکٹرز میں ایکسپلور یا ڈسکس کیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کے کاؤنٹر پارٹ یا دوست ملک کا بھی انٹرسٹ ہو، آپ کی بھی ملک میں ضرورت ہو. ایسا بھی نہیں ہے، ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کن سیکٹرز میں ضرورت ہے، جہاں پہ کوئی ہمارے لیے آگے کوئی ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے، یا یہاں سے کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم روزگار بنا سکتے ہیں یا ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ کی ضرورت ہے. تو دیکھیے اس طریقے سے ہی ان ممالک کے ساتھ بھی اس طرح ڈائلاگ جاری ہے. یقیناً سعودی عربیہ کے ساتھ ایک تھوڑا سا زیادہ وسیع پیمانے پہ اور پرہیپس زیادہ ایڈوانس سٹیج پہ ہے، مگر باقی ان دوست ممالک کے ساتھ بھی اسی طرح ہی یہ معاملہ جاری ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ دیگر ممالک کے لیے دیگر وزراء ہیں who are acting as the lead. تو آپ دیکھیں گے کہ اب خاص طور پہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد، آفٹر دا فارملائزیشن آف دا آئی ایم ایف پروگرام، مزید اب ایک بیس ہمیں مل گئی ہے جس سے اب یہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو پرسو کر سکتے ہیں. ان کے لیے فائنانسنگ آسان ہوگی، بزنس ٹو بزنس سطح پہ بھی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سطح پہ بھی. مزید اس سے یقیناً استحکام بھی آئے گا اور کانفیڈنس بھی ملتا ہے جو بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا ہوتا ہے. مہنگائی کی شرح بھی قابو ہو رہی ہے، پالیسی ریٹ نیچے آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ فراہم کر رہے ہیں تاکہ آگے ہم ان سب انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی مٹیریلائز کروا سکیں.